الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم اللہ. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اپنے اختتام کے قریب ہے. اس دوسرے عشرے میں اسلامی تاریخ کے حوالے سے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے. ان میں سے ایک کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے پچھلے جمعہ المبارک کے موقع پہ کر چکا ہوں. اس کے علاوہ دوسرا بڑا واقعہ کہ 17 رمضان المبارک کو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
محبوب ترین بیوی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا یوم وفات ہے اور 21 رمضان المبارک کو خلیفہ رابع داماد پیغمبر جناب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس نسبت سے ان دونوں حضرات کی شان اور مقام میں کچھ معروضات عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی میرا یہ بیان کرنا، آپ حضرات کا سننا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ قبولیت کا درجہ دینے کے بعد اللہ تعالی اس عمل کو ہم سب کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ گرامی قدر سامعین، سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ساری انفرادی خصوصیت کی حامل ہیں، یعنی ایسی خصوصیات کہ جو صرف اور صرف حضرت عائشہ کے ساتھ خاص ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ تمام تر عورتوں میں سے سب سے پہلے قرآن مجید کی حافظہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور قرآن مجید کی مکمل عالمہ فاضلہ یہ بھی شرف حاصل ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ اس کے علاوہ ایک ایسی شان اور مقام اور عظمت ہے کہ جس میں حضرت عائشہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کنواری ہونے کی حیثیت سے صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی ہے، وگرنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں، کوئی بیوہ ہونے کی حیثیت سے آئی ہے یا کوئی مطلقہ ہونے کی حیثیت سے آئی ہے۔ خاتون اول حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیارے پیغمبر کی پہلی بیوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم اور نکاح میں آئی لیکن بیوہ ہونے کی حیثیت سے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیارے پیغمبر کی وہ عظیم بیوی اور زوجہ محترمہ ہیں کہ جنہوں نے محمد ابن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنتے دیکھا، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنتے دیکھا۔ اور ان کی دوسری بڑی شان کہ وہی جب نازل ہوئی تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں نے سنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کے کانوں نے وحی کے الفاظ سنے تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ نچھاور کر دیا، مال و دولت میں مکہ مکرمہ کے عظیم اور مال و دولت رکھنے والے لوگوں میں ان کا شمار تھا، لیکن سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور فرما دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
کسی کی جدائی پر اتنا غم نہ ہوا جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جدائی پہ میرے پیغمبر کو غم ہوا تھا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو، جس سال میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، میرے پیارے پیغمبر نے اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا، غموں کا سال، دکھوں کا سال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جس سال کے اندر انہوں نے وفات پائی ہے۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل پریشانی کے عالم میں ہر وقت غم و حزن کے اندر مبتلا رہتے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا وفادار سپاہی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا سچا عاشق رسول، بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، فرمایا حضرت عائشہ میری بیٹی جوان ہے، فرمایا یا رسول اللہ ان سے نکاح کر لیجئے گا، میری بیٹی آپ کی ذات اقدس پہ قربان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میرے پیغمبر کا نکاح ہوا۔ تو حضرت عائشہ کی یہ انفرادی خصوصیت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آپ کے نکاح کے اندر کنواری ہونے کی حیثیت سے آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں، یا بیوہ ہے یا مطلقہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کے ساتھ محبت انفرادی خصوصیت کے اندر ہے کہ جو پیار اور محبت حضرت عائشہ کے ساتھ ہے، فرمایا اور کسی بیوی کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ حضرت عائشہ کی انفرادی خصوصیت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خصوصیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، فرمایا ایسی خصوصیت کہ اس خصوصیت کے اندر جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر قیامت تک کوئی بھی اس خصوصیت کے اندر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ثانی نہیں ہے، کوئی بھی آپ کا ہمسر نہیں ہے۔ فرمایا وہ خصوصیت کیا ہے؟ فرمایا دنیا کے اندر ایک قانون اور ایک اصول رہا ہے، فرمایا کہ دنیا والوں پر اگر کوئی الزام لگاتا ہے، فرمایا آپس کے اندر ایک دوسرے پر اگر الزام لگایا جاتا ہے، فرمایا الزام بھی دنیا والے لگاتے ہیں اور اس کی گواہی اور اس کی شہادت بھی دنیا والے دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم صدیقہ پہ الزام لگا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا سے ہی ایک آدمی کو اٹھایا، حضرت عیسیٰ کو، اس نے اپنی ماں کی پاک دامنی کو بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا، فرمایا کہ اسی کنبے کے ایک آدمی نے گواہی دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بالکل بے داغ ہے۔ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خصوصیت ہے۔ فرمایا جب منافقین نے ایک سوچی سمجھی سکین کے تحت حضرت عائشہ پہ الزام لگایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تہمت لگائی اور بکواسات کیے، فرمایا ان کی خصوصیت یہ ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کی صفائی دیتے ہوئے نظر آئے اور قرآن مجید کی سورہ نور کو نازل فرمایا، اور اس کے اندر 18 آیات ایسی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ امتیازی خصوصیت، اور اس خصوصیت کے اندر ان کا کوئی بھی ہمسر اور ثانی نہیں ہے۔ آئیے دیکھیے گا قرآن مجید کا انداز۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم صدیقہ کا واقعہ بیان فرمایا، فرمایا کہ کیسے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عظمت دی، کیسے ان پہ الزام لگا، اور کیسے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے الزام کو دنیا کے لوگوں میں سے ایک کو منتخب فرما کر ان کے الزام کو ختم کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو دعوت فکر دی، فرمایا میرا پیغمبر اس قرآن پاک کے اندر ذرا حضرت مریم کا تذکرہ بھی پڑھ کے سنائیے گا، لوگوں کو پتہ چلے کہ حضرت مریم کی سیرت کیا تھی۔ قرآن مجید کا انداز دیکھیے گا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
واذkur fil kitabi Maryam إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. خالق کائنات نے فرمایا میرے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید میں حضرت مریم کا تذکرہ پڑھ کے سنائیے گا. فرمایا اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا. فرمایا حضرت مریم صدیقہ مشرق مقام کی طرف الگ ہوئی ہے. فرمایا طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے. فرمایا فاتخذت من دونہم حجابا. فرمایا ہر ایک سے الگ تھلگ ہو گئی, ایک پردے میں آ گئی. فرمایا حضرت مریم صدیقہ جیسے ہی الگ ہوئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحنا. فرمایا ہم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیج دیا. فرمایا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. فرمایا ٹھیک ٹھاک انسان بنا کے, فرمایا انسانی شکل کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم صدیقہ کے پاس تشریف لے آئے. قرآن مجید کا انداز سمجھیے گا. فرمایا حضرت مریم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. فرمایا فتمثل لها بشرا سویا. فرمایا ٹھیک ٹھاک انسان بن کے. فرمایا حقیقت کے اندر انسان نہیں تھے, حقیقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نوری ہے, اللہ تعالیٰ کے نور سے جدا ہے, نور سے بنے ہوئے فرشتے ہیں. فرمایا فتمثل لها بشرا. فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہی الفاظ بیان فرما دیے. فرمایا فتمثل لها بشرا. حضرت جبرائیل علیہ السلام مثال بن کر آئے انسان کی. فرمایا حقیقت کے اندر انسان نہیں تھے. فتمثل, فرمایا تمثیل بن کر آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام. کیا مطلب سمجھ آیا دوستو؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کا قرآن کسی جگہ پہ بھی کسی بات کو چھپاتا نہیں ہے. فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمایا اندر سے نور تھے اور ظاہراً انسان بن کر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا فتمثل لها. فرمایا اصل میں انسان نہیں تھے بلکہ انسانی شکل میں آئے تھے. فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ فرمایا انما انا بشر مثلکم. فرمایا میرا پیغمبر اعلان فرما دے, فرمایا میں کسی اور قوم کا نہیں ہوں, میں نور سے جدا نہیں ہوں, بلکہ فرمایا بشر مثلکم, میں اصل والا انسان ہوں, اصل والا بشر ہوں. فرمایا جیسے تم بشر ہو ویسے میں انسان, میں پیغمبر بھی اسی طرح بشر ہوں. فرمایا تمہارے اور میرے اندر فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد. فرمایا فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آخری پیغمبر منتخب فرما لیا جو نبوت آپ کو عطا نہیں ہوئی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دنیا میں آنا, حضرت مریم کے پاس فرمایا وہ اصل انسان بن کے نہیں آیا. فتمثل لها, فرمایا انسان کی شکل بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا. فرمایا حضرت مریم کے پاس اس وقت اللہ کے بھیجے ہوئے رسول پہنچے. حضرت مریم نے دیکھا فرمایا تنہائی ہے, خلوت ہے.
کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اور ایک ٹھیک ٹھاک نوجوان میرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ حضرت مریم صدیقہ ڈر گئی اور کیا کہتی ہے؟ قالت انی اعوذ بالرحمن من کا ان کنت تقیا، کہتے ہو اللہ تعالیٰ کے بندے، اگر تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذرہ برابر بھی ڈر موجود ہے، میں تجھ سے کہتی ہوں اعوذ بالرحمن، میں تیرے شر سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ فرمایا میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتی ہوں، ان کنت تقیا، اگر تیرے اندر ذرہ برابر بھی اللہ کا ڈر موجود ہے تو میرے قریب نہیں آنا، مجھ سے دور ہو جا۔ حضرت مریم صدیقہ فرمائے اعوذ بالرحمن، کس کی پناہ مانگ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہی ہے۔ تو میرے دوستوں کیا سمجھ آیا؟ فرمایا ہم بھی جس وقت کسی مشکل میں پھنس جائیں کسی اور کی پناہ نہ لے، ہمیشہ پناہ مانگے تو کس کی؟ اپنے رب کی۔ فرمایا اعوذ بالرحمن، حضرت مریم صدیقہ اپنے رب کی پناہ مانگ رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب سمجھے کہ حضرت مریم تو ڈر گئی ہے، فوراً اپنی زبان سے یہ الفاظ فرمائے انما انا رسول ربی کی لأہب لکی غلاما زکیا، فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مریم صدیقہ، انما انا رسول ربی کی، فرمایا میں انسان نہیں ہوں، تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ اور رسول ہوں، اور آیا بھی کس لیے ہوں؟ لأہب لکی غلاما زکیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا عطا کرنے والا ہے، غلاما زکیا، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما لیا، فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو پاکیزہ بیٹا عطا کرنے والے ہیں۔ فرمایا حضرت مریم صدیقہ نے جب یہ بات سنی بڑی حیران ہوئی اور کہنے لگی قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، بڑی حیران ہو کے کہتی ہیں کیا میرے گھر بیٹا پیدا ہوگا؟ کیا مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کریں گے؟ اس لیے کہ اولاد ہونے کے لیے دو شرائط ہوتی ہیں، فرمایا یا تو حق نکاح کیا جائے، میاں بیوی کا جناب حق نکاح کے ساتھ ملاپ ہو، یا دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کوئی غلط راستے پہ چلا جائے، فرمایا غلط راستے پہ جا کے بدکاری کا ارتکاب کر لے تو فرمایا تب یہ جا کے اولاد ہوتی ہے۔ فرمایا میں مریم صدیقہ کی حالت کیا ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، نکاح کے ساتھ بھی مجھے کسی بشر نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں غلط کام کرنے والی بھی نہیں ہوں، پھر میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، فرمایا اے مریم صدیقہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ مالک کائنات فرما رہے ہیں کذالکی، فرمایا اسی طرح ہوگا، فرمایا نہ آپ نے شادی کرنی ہے نہ آپ غلط راستے پہ جانے والی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کذالکی، فرمایا اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا دینا ہے۔ فرمایا حیران تو تب ہو، فرمایا کوئی اور عطا کرنے والا ہو، حیرانی کی بات تو تب ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور یہ بات کہہ رہا ہو کہ ہم آپ کو بیٹا دینے والے ہیں۔ فرمایا یہ وہ مالک کائنات کہہ رہے ہیں جس کی شان یہ ہے اذا قضا امرا ان یقول له کن فیکون، فرمایا جس کی شان یہ ہے جب بھی ارادہ فرماتا ہے فوراً وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا قال ربک هو علی ہین،
فرمائے تیرے رب پہ یہ کام بڑا آسان ہے، فرمائے تیرے رب نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا کرنا ہے، اور بیٹا بھی کیوں عطا کرنا ہے؟ فرمائے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، فرمائے تیرے بیٹے کو میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی بنانا ہے، تیرے بیٹے کو میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا جیتا جاگتا ثبوت بنانا ہے۔ فرمایا وَرَحْمَةً مِنَّا، اور میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہونی ہے۔ فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام دے کہ جیسے ہی ادھر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتے ہیں فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، حضرت مریم صدیقہ فرمائے فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمائے بچے کی امید آ گئی، فرمائے فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم سے حمل ہو گیا۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، فرمائے ادھر سے اللہ تعالیٰ کا حکم جو آیا فوراً حمل ہو گیا، اور حمل ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت مریم صدیقہ دیکھ رہی ہے، حیران ہے یہ کیا ہوگا میرے ساتھ۔ فرمائے ایک علیحدہ جگہ کی طرف ہو لیے، فرمائے اللہ تعالیٰ نے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، فرمائے آ گئی ایک سوکھی کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے، فرمائے وہاں کے بیٹھ جاتی ہے حضرت مریم صدیقہ، اور بالکل شکست خوردہ انسان کی طرح، ہارے ہوئے جرنیل کی طرح آ کے بیٹھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے آ کے کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے کاش آج کے دن سے پہلے مریم مر چکی ہوتی اور لوگ مریم کا نام بھی بھول چکے ہوتے۔ فرمائے آج یہ کیا ہوگا؟ فرمائے میرا بیٹا پیدا ہوگا، قوم والوں کے سامنے جا کر میں کیا منہ دکھاؤں گی، فرمائے کیا میرا حال ہوگا، ہائے کاش اس سے پہلے میں مر مٹ چکی ہوتے، لوگ میرا نام بھی بھول چکے ہوتے۔ فرمائے پریشانی کے عالم میں بیٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَنَادَى مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، فرمائے اے میری مریم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب ہم نے آپ کے بطن مبارک سے اپنی قدرت کاملہ کی نشانی پیدا کرنی ہے، فرمایا آپ کی حفاظت بھی میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمانی ہے۔ فرمایا حضرت مریم صدیقہ کو فرمایا ذرا نیچے دیکھ، اللہ تعالیٰ نے تازہ پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ فرمایا یہ جو خوش کھجور کا تنا تیرے سامنے ہے، فرمایا اس کو ہلانا پکڑ کے، جیسے ہلایا فرمایا بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، فرمایا تازہ کھجور اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي، فرمایا پانی پی، وَاشْرَب فرمایا کھانا کھا، پانی پی، وَقَرِّي عَيْنًا، فرمایا جو بیٹا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے اس کی طرف دیکھتے جائیے گا اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے جائیے گا۔ فرمایا یہ بیٹا تیرے سامنے آ گیا، اب باقی رہ گئی بات قوم والوں کی۔ فرمایا آپ کو قوم والوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ادھر ہی ٹھہری رہ جائیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی قوم میں سے مرد آتا ہے، کوئی نوجوان آتا ہے، فرمایا آپ نے کیا کہنا ہے فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، آپ نے اشارے سے کہہ دینا ہے کہ میں نے اللہ کے نام کی منت مانی ہے، نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ، میں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی منت مانی ہے، میں روزے سی ہوں، اور فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، اور آج کے دن میں نے کسی سے بھی بات نہیں کرنی۔ اللہ اکبر۔ اس دور میں کیا تھا؟ روزہ رکھنا ہے تو روزے کی حالت میں بولنا
نہیں ہے زبان کا بھی روزہ کہ روزے کی حالت میں خاموش رہنا ہے۔ یہ تو میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، آپ کی عظمت ہے، آپ کی نسبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے کی حالت میں بولنے کی اجازت دے دی ہے۔ اجازت تو مل گئی، پھر ہم بولتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک کر کے بولتے ہیں، کیا جی بولتے ہیں اور پھر حدیں کراس کرتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے روزے کی حالت میں زبان سے کیا نکالنا ہے اور کیا نہیں نکالنا۔ فرمایا فَلَنْ نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، آج کے دن میں نے روزے کی منت مانی ہے، میں نے کسی سے بھی بولنا نہیں ہے۔ حضرت مریم صدیقہ کے الفاظ ذرا غور کیجئے، فرمایا انی نذرت للرحمن صوما، فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی نظر مانی ہے، میں نے نظر اور منت مانی ہے، کس کے نام کی؟ شاباش بولیے گا، اللہ کے نام کے۔ حضرت مریم کی والدہ کا آواز اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی سن لیجئے، فرمایا اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ حضرت مریم صدیقہ کی والدہ ہے، کیا فرماتی ہیں؟ مولا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، مولا میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، نذرت لک، میں نظر اور منت مار رہی ہوں تیرے نام کی، فرمایا جو بھی پیدا ہوا محررن، فرمایا بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں وقف کر دوں گی۔ تو حضرت مریم صدیقہ کی والدہ نے کس کے نام کی منت مانی؟ فرمایا نذرت لک، فرمایا مولا تیرے نام کی منت مان رہی ہوں۔ حضرت مریم بھی فرما رہی ہیں انی نذرت للرحمن، مولا میں نے نظر مانی ہے تیرے نام کی، میں نے منت مانی ہے تیرے نام۔ اللہ، تو کیا سمجھ آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ اترنے والا قرآن مقدس، نازل ہونے والا قرآن مقدس اور قرآن مجید، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا، میرا پیغمبر حضرت مریم صدیقہ کا واقعہ بھی سنائیں اور ساتھ میں یہ بات بھی بتائیں کہ حضرت مریم صدیقہ میں اللہ تعالیٰ کی ولیہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کی دوست ہے، میں اللہ تعالیٰ نے انہیں برگزیدہ بنایا، میں اللہ تعالیٰ نے انہیں شان اور عظمت سے نوازا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے 3 پارے میں بیان فرمایا، فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ فرمایا اے مریم، میں اللہ تعالیٰ نے ان اللہ اصطفیٰ کی، آپ کو چن لیا، فرمایا آپ کو پاکیزہ بنا دیا، میں اللہ تعالیٰ نے اقنوتی، آپ کو پرہیزگار بنا دیا، میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان اور مقام سے نواز دیا۔ فرمایا شان مقام اپنی جگہ پہ ہے، لیکن حضرت مریم کیا فرما رہی ہیں؟ انی نذرت للرحمن، فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظمت اور شان کی حامل ہونا اپنی جگہ پہ، لیکن میں بھی کس کے نام کی منت مان رہی ہوں؟ اللہ، کس کے نام کی؟ شاباش بولیے گا۔ نظر، منت، نیاز، نظر، نیاز، منت، ان سارے الفاظ کا معنی ہے عبادت۔ نظر کا معنی بھی عبادت، نیاز کا معنی بھی عبادت، منت کا معنی بھی عبادت، یہ فارسی عربی کے الفاظ ہیں۔ اور عبادت کس کی ہوتی ہے؟ یا شرم ہوتا ہے، کیوں نہیں زور سے بولتے؟ اللہ کا نام بولیے گا، ہو سکتا ہے قبولیت کا وقت اور اللہ تعالیٰ یہی قبول فرما کے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ فرمایا عبادت کس کے نام کی؟ اللہ۔
فرمایا نظر منت یہ عبادت ہے، اور عبادت کے لیے صرف کون سی ذات لائق ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ فرمایا نظرت للرحمن صوما، فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے نام کی نظر مان رہی ہوں۔ فرمایا میرا روزہ ہے۔ حضرت مریم صدیقہ کے پاس فرمایا آ گئی قوم، فاتت بھی قومہا تحملو، قوم والوں نے دیکھا ہاتھ میں بیٹا اٹھایا۔ اللہ اکبر، یہ ذرا سہارے چھوڑ کے بیٹھے نا، سہارے چھوڑ کے بیٹھے، غیر اللہ کا سہارا بالکل چھوڑ کے بیٹھے، نیند آ جاتی ہے آپ کو۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مشیر صاحب بتا رہے تھے یار کہ مجھ سے ایک آدمی نے سوال کیا، استاد جی ذرا یہ بتائیں آپ کا بیان سنتے ہیں نیند آ جاتی ہے جی، گانا دیا محفلاں تے بہنے ہاں ساری ساری رات نیندر دا نہ ہی کونی جی، نیندر دا نہ ہی کونی۔ استاد جی فرمایا کہ میں نے اسے جواب دیا کہ ایک طرف ہے کانٹوں کا بستر، ایک طرف ہے ریشم کا بستر، نیند کس پہ آئے گی جی؟ نرم و نازک۔ فرمایا رب کا قرآن، پیغمبر کی حدیث، یہ ہے رحمت، اور رحمت فرمایا ریشم ہی ریشم، نرم ہی نرم، اور فرمایا ادھر ہے گناہ، اور گناہ پہ کانٹے ہی کانٹے، اور کانٹوں پہ کس نے سونا ہے جناب جی؟ یہاں مزہ آ جاتا ہے، دوست بھی آتے ہیں کہتے ہیں استاد جی نیند آ رہی ہے، تو نیند آنے کا سبب کیا ہوتا ہے جی؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ فرمایا حضرت مریم صدیقہ ہاتھوں پہ اٹھایا اپنے بیٹے کو، اور قوم والوں کے سامنے، فرمایا قوم والوں نے پہلے جیسے ہی دیکھا کیا کہنے لگے؟ یا مریم لقد جئت شیئا فریا، فرمایا اے مریم یہ تو نے کیا کر دیا، اور یہ کیسا کام کر کے آ گئی؟ نہ تیری شادی ہوئی ہے کہ شادی کی وجہ سے تیری اولاد ہو جائے، یہ کیسا کام کر کے آ گئی ہے؟ اور فوراً سارے اپنے پیچھے برادری والوں کو یاد کروانے لگے، اور حضرت مریم کو کہتے ہیں یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مریم کتنے اعلیٰ خاندان سے تیرا تعلق ہے، ہارون جیسا شریف تیرا بھائی ہے، تیری ماں بھی بڑی برگزیدہ تھی، تیرا باپ بھی بڑا عزت والا ہے۔ فرمایا اتنے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود تو نے یہ کیسا کام کر دیا؟ حضرت مریم صدیقہ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا میری مریم بولنا نہیں ہے۔ حضرت مریم خاموشی سے اشارہ کیا، فاشارت الیہ، فرمایا جو بچہ میرے سامنے موجود ہے، فرمایا اسی سے پوچھ لو کہ یہ کیسے آیا اور کون لے کے آیا۔ فرمایا حضرت مریم صدیقہ نے اشارہ کیا، فرمایا قوم والے کہنے لگے، فرمایا یک نشد دو شد، ایک تو غلط کاری کر کے آئی، دوسرا کہتی ہے ہم اس بچے سے پوچھ لیں یہ بچہ کیا کہے گا۔ اور قوم والے کہنے لگے مریم کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے بتانا ہمیں یہ بات، یہ جو گود میں یہ پنگھوڑوں کے اندر بچہ پڑا ہوا ہے بھلا یہ بھی کبھی بولا ہے، یہ ہم سے کیا بولے گا؟ اب سنیے گا میرے دوستو، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر سمجھ آ جائے ایمان تازہ ہو تو سبحان اللہ ضرور کہنا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں اب والدہ کی طرف سے اشارہ ہوا، فاشارت الیہ، فرمایا اس بچے سے پوچھ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے عیسیٰ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا میرے عیسیٰ اس عمر کے اندر بولتا تو کوئی نہیں ہے، اس عمر کے اندر جس عمر اور بچپن میں آپ ہیں، فرمایا بولتا تو کوئی نہیں ہے، لیکن میرے عیسیٰ حلالی بیٹے ماں کی پہرے داری کیا کرتے ہیں، حلالی بیٹے اپنی ماں کی عزت پہ آنچ آئے تو وہ کبھی بھی خاموش نہیں رہتے۔ میرے عیسیٰ جلدی کر بول، اپنی ماں کی پاک دامنی بیان فرما۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ اللہ اکبر۔
فرمایا انی عبد اللہ، یہاں ایک بات سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں بچرا کے مرد کلندر، وہ یہاں یہ تفصیلی نقطہ اکثر فرمایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں قوم والوں کا سوال ہے، سمجھنے کی بات ہے دوستو، توجہ، فرمائے قوم والوں کا سوال ہے، فرمائے مریم یہ کام تو نے کیا کیا ہے، تو نعوذ باللہ بدکاری کر کے آئی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب ہے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ چاہیے کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ میری ماں پاک دامن ہے، میری ماں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میری ماں نے کسی قسم کی غلط کاری نہیں کی، تو سوال اور جواب مطابق ہو جاتے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ سوال اور جواب مطابق ہو جاتے۔ سوال ہے کہ مریم تو نے یہ کیسا کام کر دکھایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ کیا مطلب سمجھیے گا؟ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، کیا مطلب؟ فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بنانا ہو، فرمایا اس کے نسب میں شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جو الزام لگا، دنیا والوں نے الزام لگایا، اور اس کی پاک دامنی کی صفائی بھی دنیا والوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک سے دلوا دی ہے۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی پاک دامنی کا اعلان فرمایا۔ ذرا اب آئیے گا اپنی والدہ محترمہ ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی ایک جھلک بھی دیکھیے گا۔ فرماتی ہے غزوہ بنو مستلق سے واپسی کے موقع پر فرمایا میری زندگی کا مشکل ترین امتحان، میری زندگی کا کٹھن ترین حالات شروع ہو گئے۔ فرمایا تمام تر منافقین کی سوچی سمجھی سکیم کے تحت فرمایا منافقین نے بکواس کرنا شروع کر دیے۔ فرمایا کہ حضرت عائشہ اچھی عورت نہیں ہے، نعوذ باللہ، فلاں فلاں کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات نہیں ہے۔ فرمایا منافقین نے بکواس کیا، اور ان کی روحانی نسل آج بھی بکواس کر رہی ہے۔ فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر گھر کے اندر تشریف لے آئے۔ فرمایا میں نے دیکھا اللہ کے پیغمبر کا چہرہ بدلا ہوا ہے۔ فرمایا میں آ کے سلام کیا اللہ کے پیغمبر کو، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، میں دوسری طرف سے ہو کے آئی، میرے پیغمبر نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ فرمایا بار بار سلام کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اللہ کے پیارے پیغمبر توجہ نہیں فرما رہے۔ فرمایا سمجھ آ گئی کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے، لیکن ابھی تک مجھے کچھ پتا نہیں ہے کہ سارے معاملات کیا ہو رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر سے اجازت لی۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے میکے گھر چلی جاؤں۔ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم کے گھر اللہ کے پیارے پیغمبر خاموش ہو گئے۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ مجھے اجازت مل گئی ہے۔ دل میں خیال تھا گھر جاؤں گی، اپنے والدین سے پتہ کروں گی فرمایا کیا سارے حالات چل رہے ہیں، میرے پیارے پیغمبر اتنے زیادہ مغموم کیوں ہیں۔ فرمایا جب گھر میں آئی تو کیا دیکھتی ہوں، فرمایا والدہ بھی رو رو کہ اس نے اپنا حال بگاڑا ہوا ہے۔ اللہ کے پیارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق نے بھی رو رو کے اپنا حال اور کیا ہوا ہے۔ فرمایا سوال کیا اماں جی ذرا بتائیں میرے محبوب کو کیا ہو گیا، وہ کیوں اتنے زیادہ مغموم ہے۔ فرمایا وہ زبان سے بولے تو کچھ نہیں، برستی آنکھوں سے انہوں نے بھی بتا دیا اگر اللہ کے پیغمبر غم زدہ ہیں تو بھلا ہم کون سے خوش ہیں۔ فرمایا پھر بھی مجھے کوئی پتہ نہ چل سکا، یہ تو ام مستہ کی زبانی فرمایا ساری بات کا مجھے پتہ
چلا، جب پتہ چلا نا پھر تو میرے بھی صبر کے بندھن ٹوٹ گئے۔ فرمائے گھر میں آئی اور آ کر مصلی اٹھایا اور گھر کے ایک کونے میں جانے لگی۔ فرمائے والدہ نے ہاتھ پکڑا اور روکا اور کہتی ہے عائشہ کہاں جا رہی ہے، کیا کام کرنے کا ارادہ ہے؟ فرمائے اماں جی پریشان نہ ہو، میں کوئی غلط راستے کی طرف نہیں جا رہی۔ فرمائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی طرف سے پریشانی ہے، میں اللہ تعالیٰ کے دروازے کی طرف جا رہی ہوں، فرمائے اللہ تعالیٰ کا دربار جا کے میں نے کھٹکھٹانا ہے۔ فرمائے بالکل تاریک جگہ پہ آ گئی، آ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا، سجدے میں گر گئی اور اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا سلسلہ شروع فرما دیا۔ کہتی ہے یا اللہ، یا میرے مالک کائنات، آج دنیا کے اندر اگر حضرت فاطمہ پہ تہمت لگتی، ان کی صفائی دینے کے لیے ان کے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ فرمائے میں تو محمد کی بیوی ہوں، فرمائے ابو بکر کی بیٹی ہوں، اگر ابو بکر میرا والد میرے بارے کے اندر صفائیاں بھی دے تو اس کی بات کو کون مانے گا؟ میرے اللہ میرے لیے تو آسانیاں فرما، میرا اللہ تو میرے لیے آسانیاں فرما دے۔ آج اگر تو نے میرے لیے آسانیاں نہ کی میرا اللہ میں کس طرف جاؤں گے؟ فرمائے ادھر حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، ادھر میرے پیارے پیغمبر اپنے صحابہ کرام کی محفل میٹنگ بلوا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں میرے صحابہ ذرا بتاؤ تو صحیح نا میری عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پہلا سوال کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا علی میرے بھائی ذرا بتا میری عائشہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت علی فرماتے یا رسول اللہ آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، آپ کے لیے بھلا عورتیں کوئی ختم ہو گئی ہیں۔ فرمائے اگر آپ کے دل میں حضرت عائشہ کی محبت ختم ہو گئی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہیں چھوڑ دیں اور عورت سے نکاح کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی زبان آپ کے الفاظ جب پہنچے نا اللہ کے پیغمبر کے سامنے، فرمائے میرے پیارے پیغمبر خاموش ہو گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں بعد میں مجھے بڑا دکھ ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر دوسرا سوال فرمایا حضرت عثمان سے، فرمایا اے عثمان ذرا تو بتا یار تو بڑا حیادار ہے، فرمایا اتنا حیا تیرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی تجھ سے حیا کرتے ہیں، اور حیا والا انسان ہمیشہ اچھے اور برے کی تمیز کر کے رکھتا ہے۔ اے عثمان تو بتا میری عائشہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یا رسول اللہ مجھے اور تو کچھ نہیں پتا، بس دو چیزوں کا خیال میں نے رکھا ہوا ہے۔ فرمایا جب سے میں نے آپ کے ہاتھ مبارک پہ اس دائیں ہاتھ سے میں نے بیعت کی ہے، فرمایا اس دن سے میں نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی شرمگاہ پہ کبھی بھی استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ یہ دایاں ہاتھ آپ پیغمبر کے ہاتھ کے اوپر رکھا ہے میں نے، یہ آپ کے ساتھ نسبت ہو گئی۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا میں نے آپ کو ہر حالت میں دیکھا ہے، فرمایا آپ کے گھر مبارک میں بھی گیا ہوں، فرمایا آپ کا بستر مبارک بھی دیکھا ہے، آپ کا جسم مبارک بھی دیکھا ہے، آپ کا لباس مبارک بھی میں نے دیکھا ہے، لیکن اتنی میری زندگی ہو گئی آج تک میں نے آپ کے جسم پہ گندی مکھی کو بیٹھتا ہوا نہیں دیکھا۔ یا رسول اللہ جو اللہ تعالیٰ آپ کی اتنی حفاظت فرماتے ہیں آپ کے بستر پہ آپ کے جسم مبارک پہ جو گندی مکھی بیٹھنے نہیں دیتا، فرمایا بھلا وہ آپ کے بستر مبارک پہ گندی عورت کو کیسے آنے دیتا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ ابن عفان، فرمایا ابن عفان تو نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ حضرت عثمان بیٹھ گئے۔ تیسرے نمبر پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عمر بتا میری عائشہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یا رسول اللہ آپ کے سوال کا جواب بعد میں، پہلے میرے سوال کا جواب دیجئے۔ یا رسول اللہ ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ کے نکاح کے اندر آپ کے حرم کے اندر حضرت عائشہ کو لانے والا کون ہے؟ کس نے آپ کے ساتھ حضرت عائشہ کا نکاح کروایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اپنی انگلی مبارک آسمان کی طرف اٹھا دی۔ میرے پیغمبر کا خاموش جواب تھا، فرمایا اے عمر
حضرت عائشہ کو میرے نکاح میں لانے والے تو خود اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کپڑے کے اندر کوئی چیز لپیٹی ہوئی تھی، فرمایا کپڑا ہٹا کے میری طرف اس کو کر دیا اور خود اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر کے بیٹھ گئے۔ فرمایا وہ میں نے ایک تصویر کو دیکھا، اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا عائشہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے تصویر دکھائی تھی، فرمایا وہ تیری تصویر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے سے بشارت دی، فرمایا آئندہ تیرا نکاح میرا پیغمبر میں نے حضرت عائشہ سے کروانا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آسمان کی طرف انگلی اٹھائی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کو باہر نکالتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ، جس اللہ تعالیٰ نے آپ کے حرم میں حضرت عائشہ کو دی ہے، فرمایا وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، فرمایا تیری عائشہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ میرا پیغمبر میں اعلان کرتا ہوں سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ فرمائے اور پھر فرمایا حضرت عائشہ تو پاک ہے، ادھر دوسری طرف یہ میری تلوار باہر ہے، منافقین جو بکواس کر رہے ہیں، فرمایا ان منافقین کو میری تلوار کے حوالے کر دو، فرمایا ابھی پتہ چل جائے گا ہوتے کون ہے ہماری ماں کے بارے میں بکواس کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور ساتھ میں فرمایا اے عمر تو نے تو میرے غم کو بہت سارا ہلکا فرما دیا، لیکن پھر بھی دل میں تسلی نہیں آئی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہ آ جائے۔ ادھر سے محفل کو برخاست کیا اور میرے پیارے پیغمبر سیدھے چلے حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پہ دستک دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او صدیق اکبر کے گھر والوں جلدی دروازہ کھولو، آپ کے دروازے پہ ساری کائنات کا سردار موجود ہے، آپ کے دروازے پہ اللہ تعالیٰ کا خاتم الرسل پیغمبر آیا ہوا ہے۔ قربان جاؤں صدیق اکبر کے گھرانے کی قسمت پہ، فرمایا ساری دنیا میرے پیغمبر کے قدموں میں اور میرا پیارا پیغمبر صدیق اکبر کے دروازے پہ۔ اللہ اکبر۔ دروازہ کھلا، اللہ کے پیارے پیغمبر اندر تشریف لے گئے، جیسے ہی گئے پہلا سوال کیا، فرمایا میری عائشہ کہاں ہے؟ فرمایا کہاں ہے میری عائشہ؟ فرمایا والدہ نے جواب دیا، فرمایا یا رسول اللہ جس دن سے آپ سے ہو کے ادھر گھر آئی ہے، فرمایا اس دن سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے، بس ایک مصلی ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے میں لگی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا میرے پیغمبر نے، حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کی آواز کو جب میں نے سنا، فرمایا میرے دل نے فیصلہ کیا، فرمایا ابھی اٹھ جاؤں اور جا کے اللہ کے پیغمبر کے دامن سے لپٹ جاؤں اور جی بھر کے رو لوں اور اپنے سارے غموں کو صاف کر دوں، لیکن فرمایا پھر میرے ضمیر نے یہ فیصلہ کیا عائشہ جس مالک کے دربار میں بیٹھی ہے ذرا اس کا انتظار تو کر کے اس کی طرف سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ فرمایا میں آپ کے سامنے تشریف لے آئی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا عائشہ ان الممت بذنب فاستغفر اللہ، فرمایا عائشہ میں آپ سے ایک صفائی لینے کے لیے آیا ہوں، فرمایا عائشہ تیرے اوپر دو حق ہے، فرمایا ایک میرا حق ہے کہ میں تیرا خاوند ہوں اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ فرمایا عائشہ ان الممت بذنب، فرمایا اگر تجھ سے انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو فرمایا میں پیغمبر تو اپنا حق معاف کر رہا ہوں، فاستغفر اللہ، چل اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ بھی تجھے معاف فرما دے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اب تو میرے وہ جو صبر کے دامن بندھن ٹوٹ گئے، فرمایا چیخ نکل گئی، رونے لگی اور میں نے کہا یار جس پیغمبر کی ذات کے ساتھ میری امید تھی کہ ہو سکتا ہے میرے بارے میں کوئی گواہی دے دے، فرمایا اس کی زبان سے بھی یہ الفاظ سننے کو ملے، فرمایا میں نے زبان
سے صرف یہ الفاظ کہے، فرمایا یا رسول اللہ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، فرماتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ الفاظ فرمائے تھے، فرمایا مجھے اتنا غم اور دکھ ہوا اللہ کے پیغمبر کے یہ الفاظ سن کے، مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گیا، بس یہی الفاظ کہے، فرمایا کچھ نہیں کہتی اپنی صفائی میں، بس اتنا کہتی ہوں، بس میں نے ساری کی ساری بات اپنے رب کے سامنے پیش کر دی ہے۔ فرمایا یہ کہہ کے میں روتے روتے کمرے میں چلی گئی، آپ علیہ السلام ابھی ادھر ہی موجود ہیں کہ میرے پیارے پیغمبر کے ماتھے مبارک پہ پسینے کے آثار نمودار ہوئے۔ فرمایا میں نے دیکھا، سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے چادر مبارک تان لی اور وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فرمایا کافی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے جب چہرہ مبارک چادر سے نکالا، فرمایا ایسے نمودار ہوا جیسے بادلوں سے 14ویں کا چاند نکال آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میں نے دیکھا اللہ کے پیارے پیغمبر کے چہرے مبارک کو، میرے پیارے پیغمبر کے چہرے مبارک پہ خوشی کے آثار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس پہ قرآن مجید کی یہ الفاظ تھے، میرے پیارے پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون۔ فرمایا میرا پیغمبر میں اللہ تعالیٰ مسلم قاعدہ اور قانون بیان کر رہا ہوں، فرمایا پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں۔ میرا پیغمبر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم بنایا ہے، تو آپ کی عائشہ کو میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ میں اعلان فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ فرمایا بڑے سخت لہجے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے، فرمایا اے لوگو جس وقت آپ نے ہماری عائشہ کے بارے میں یہ بکواس سنے تھے، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، جب منافقین بکواس کر رہے تھے تم نے یہ الفاظ سنے تھے، مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ تم سے پوچھتا ہوں جب الفاظ تمہارے تک پہنچے تو تم نے یہ الفاظ کیوں نہ کہے کہ سبحانکا ھذا بہتان عظیم، کہ حضرت عائشہ کے بارے میں یہ کہے جانے والے الفاظ واضح طور پر بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انفرادی خصوصیت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے دل میں خیال تھا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیارے پیغمبر کے دل مبارک میں الفاظ ڈال دیے ہوں، یہ تو بعد میں پتا چلا کہ پوری سورت نازل ہوئی اور سورہ نور کی 18 آیات، کتنی 18 آیات میری اور تمہاری ماں کی پاک دامنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ پھر سوال ہوا یا رسول اللہ کتنے میرے بیٹے صحابہ کرام جو میری شان میری محبت کے اندر رو رو کے انہوں نے راتیں گزاری ہیں، ان کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ فرمایا میں اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر رہا ہوں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دکھ کے اندر جتنے بھی روتے رہے، جنہیں دلی طور پہ دکھ ہوا، میں اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہوں لہم مغفرۃ، میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش فرما دی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ، اللہ اکبر، کیا شان بتاؤں میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ عادل بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فعل اور امر اور کام ہے
کہ ہر کام میں فیصلہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، فیصلہ فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں ایسا کر دو، ایسا کرنا ہے۔ لیکن قربان جاؤں حضرت عائشہ صدیقہ کی شان پہ، جب میری ماں کا معاملہ آیا، اللہ تعالیٰ جج نہیں بنے بلکہ حضرت عائشہ کے لیے وکیل صفائی بن گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک شاعر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شان اور عظمت کو منظوم کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، نطق فطرت اللہ تعالیٰ، تیری پاکیزگی پر نطق کی فضیلت دی، خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہے وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا، رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے رکھا ہے صدیقہ لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، شرف تیرے دوپٹے نے جنگ بدر میں پایا، شرف تیرے دوپٹے نے جنگ بدر میں پایا۔ غزوہ بدر کے اندر جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے علم بردار ہیں، جن کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھا، فرمایا لڑتے لڑتے جب زخموں کی تاب نہ لا سکے اور گھائل ہو کر گر گئے، اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے، فرمایا وہ بھی گر گیا، اب نہ جھنڈا مل رہا ہے نہ کوئی اور چیز، مسلمان اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس آئے، یا رسول اللہ، فرمایا جھنڈا بھی نہیں ہے اور کس چیز کا جھنڈا بنایا جائے، اسلام کا علم لہرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر خیمے میں تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوڑھنی، چادر اور چنی اٹھا کے لے آئے اور میرے پیارے پیغمبر نے اسے اسلام کا پرچم بنایا اور اسلام کا پرچم بنا کر فرمایا کہاں ہے میرا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر میرے سامنے آئے۔ آپ نے وہ علم جو حضرت عائشہ کے دوپٹے کا بنا تھا، فرمایا وہ حضرت علی کے ہاتھ میں دے کے فرمایا علی سے لہرا دے تاکہ قیامت تک پتہ چل جائے کہ عائشہ اور علی میں کسی قسم کی دشمنی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا رسول اللہ، شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا کہ اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، تیرا حجرہ آپ وسلم کا ذات اقدس کا وہ گھر مبارک جہاں آج بھی اللہ کے پیغمبر موجود ہیں، کیا فرمایا تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط عرض میں ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا، کہ اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں، تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں، اور اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے، مگر تنہا نہیں مع شیخین اٹھیں گے، شفاعت کی تیری رحمت قدا سے ابتدا ہوگی، اسی پر امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ نے جو انفرادی خصوصیت سے نوازا ہے، انفرادی خصوصیت سے، اس خصوصیت